آپ اپنا سٹینڈرڈ ذاتی بدل لیں, آپ کہیں کہ میں نے اس بندے سے شیلڈ ایوارڈ نہیں لینا, وہ منسٹر بھی ہے, میں نے نہیں لینا شیلڈ ایوارڈ اگر وہ کریکٹر فل نہیں ہے, اس کا پروفائل ٹھیک نہیں ہے, اس کے نیب میں کیس چل رہے ہیں. اگر آج آپ یہ وعدہ کر لیتے ہو تو پھر اس کی عزت کرو جس کا پاس کردار ہے, ممکن ہے عہدے میں چھوٹا ہو, ممکن ہے وہ عام سا انسان. جبکہ یہاں پر پاکستان میں یہ ٹرینڈ ہے کہ جس کو جو اہل بھی نہیں ہوتا کسی سیٹ کا, اور وہ کوشش کرتا کہ وہ سیٹ پر جا کر بیٹھ جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر قاسم علی شاہ صاحب نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے تو ان کو کسی قسم کی کرسی کی یا کسی قسم کے عہدے کی ضرورت نہیں ہے. آرٹسٹ ہیں اور آرکیٹیکٹس ہیں, اور وہ بہت ہی زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں اس عہدے کے لیے قاسم علی شاہ صاحب سے, کیونکہ ایک تو ان کی ایج کوئی بہت زیادہ نہیں ہے جو کہ 42-43 سال بنتی ہے, اور ان کے نیچے جو لوگ ہیں ان کی عمریں اکثر کی 60 سے اوپر کی ہیں. قاسم علی شاہ صاحب کو لاہور آرٹس کونسل کا یا الحمرا آرٹس کونسل کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. قاسم علی شاہ صاحب اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں. لیکن ایک بات جو ہے وہ لوگوں کو کافی پریشان کر رہی ہے, اور سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں کافی ڈسکس بھی ہو رہا ہے. قاسم علی شاہ نے جس دن چارج سنبھالا چیئرمین کا, تو انہوں نے اپنے آفس سے ایک آفیشیل پکچر ایشو کی اور ساتھ ٹویٹ کیا کہ چیئرمین الحمرا آرٹ کونسل الحمدللہ. یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ان کو چیئرمین بنا دیا گیا ہے الحمرا آرٹس کونسل کا. اور اس کی جو گورننگ باڈی کے جو ممبران ہیں جن کے چیئرمین قاسم علی شاہ صاحب ہیں, ان میں پوئٹس بھی ہیں, آرکیٹیکٹس بھی ہیں, اور ان میں فن سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں. ایک چیز جو میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں قاسم علی شاہ صاحب کے خلاف جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ چونکہ ایک ٹرینر ہیں, استاد ہیں, ادبی شخصیت ہیں, اور لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو صحیح راستہ دکھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اور ان کے جو پیر و مرشد ہیں وہ واصف علی واصف ہیں اور اشفاق احمد ہیں. اس کے علاوہ وہ رہنمائی بھی لیتے رہتے ہیں سرفراز شاہ صاحب سے اور بابا جی عرفان الحق سے, اور وہ کہتے ہیں جی میرے پیر و مرشد واصف علی واصف ہیں. یہ بہت, اور اکثر ان کے وہ جو ان کے کورس ہیں ان کو بھی جگہ جگہ بیان کرتے رہتے ہیں, ان کے جو اقوال ہیں, اور اس پر کہتے ہیں جی میں عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں. 1 مہینہ پہلے قاسم علی شاہ صاحب بڑی تنقید کی زد میں رہے عمران خان صاحب اور پرویز الہی صاحب کا انٹرویو کرنے کے بعد, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں نے شہباز شریف صاحب کا انٹرویو نہیں کیا تھا کیونکہ ان کی طبیعت ناساز تھی اور میں واپس آ گیا تھا. تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے عمران خان صاحب پہ تنقید کی ہے, یہ اس کا ان کو انعام ملا ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے. اور محسن نقوی چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے وزیر اعلیٰ ہیں, تو انہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا چیئرمین الحمرا آرٹس کونسل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب پر اب ایک جانبداری کا ٹھپا لگ گیا ہوا ہے. جانبداری کا ٹھپا ایسے لگ گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو جو ٹف ٹائم دیا تھا یا ان کے خلاف باتیں کی تھی, شہباز شریف صاحب نے ان کو اس چیز کا انعام دیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ مجھے عہدوں کی ضرورت نہیں ہے ملک کی خدمت کرنے کے لیے, میں تو ایک ٹیچر ہوں اور میں پورے پنجاب میں موو کروں گا, اور پورے پنجاب میں ایک اویئرنیس جنریٹ کروں گا کہ لیڈر کون ہوتا ہے. یہ ان کی بڑی اچھی کاوش تھی, اور وہ میرا خیال ہے کہ کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج کے بعد جب وہ موٹیویشن کے لیے جائیں گے یا کسی بھی جگہ پر جائیں گے تو ان کے اوپر ایک سٹیمپ لگ جائے گی کہ یہ بندہ فلانی پارٹی کا ہے. کیونکہ اس وقت چونکہ پریکٹیکلی پنجاب پر اور وفاق میں نون لیگ یا اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے, تو قاسم علی شاہ صاحب ان کا ایک حصہ تصور ہوں گے. اور شاید میں اس کے بارے میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا کہ قاسم علی شاہ صاحب پر یا قاسم علی شاہ صاحب کے جو تقریریں ہیں یا قاسم علی شاہ صاحب کے جو موٹیویشنل سپیکس ہیں اس پر بھی اس کا اثر پڑے گا. اور جو ان کے نیوٹرل قسم کے جو آڈینس تھے یا نیوٹرل قسم کے جو ان کے فینس تھے, وہ بھی باعث ہو جائیں گے اور سمجھنا شروع کر دیں گے کہ یہ بندہ فلانی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. میں نے قاسم علی شاہ صاحب کا ایک انٹرویو دیکھا جس میں انہوں نے سرفراز شاہ صاحب سے ایک سوال پوچھا
کہ سر ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں یہ کرسی کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ تو اس کا بڑا اچھا جواب دیا سرفراز شاہ صاحب نے کہ جناب چونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب ہم کرسی پر بیٹھیں گے تو ہم قانون سے اوپر ہو جائیں گے اور قانون ہمارے گھر کی باندی بن جائے گا یا لونڈی بن جائے گا، تو اس لیے وہ جو ہے نا اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ادروائز اگر کسی کو پتہ ہو کہ اگر مجھے کوئی عہدہ یا کرسی مل جائے گی تو مجھ پر زیادہ کیمرے فٹ ہو جائیں گے اور میری مائنر سی حرکت کو بھی نوٹ کیا جانے لگے گا، تو اگر اس طرح کی بات ہو تو کوئی بھی عہدے یا کرسی کے پیچھے نہ بھاگے۔ انہوں نے ایک مثال بھی دی کہ ہمارے جو سلاف تھے جب ان کو اس طرح کی کوئی ذمہ داری کے لیے کہا جاتا تھا تو وہ اکثر کہتے ہوتے تھے کہ جی میں اس ذمہ داری کے قابل نہیں ہوں، یہ کسی اور کو دے دیں، جبکہ یہاں پر پاکستان میں یہ ٹرینڈ ہے کہ جس کو جو اہل بھی نہیں ہوتا کسی سیٹ کا اور وہ کوشش کرتا کہ وہ سیٹ پر جا کر بیٹھ جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر قاسم علی شاہ صاحب نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے تو ان کو کسی قسم کی کرسی کی یا کسی قسم کے عہدے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ اس عہدے پر بیٹھیں گے اور 3 سال تک ان کو یہ عہدہ دیا گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ تنقید کی زد میں آئیں گے اور ان پر جو پہلے کم نظریں تھیں وہ نظریں زیادہ بڑی بھی ہو جائیں گی اور باریک بھی ہو جائیں گی، اور ان کی معمولی سی حرکت کو بھی نوٹ کیا جانے لگے گا اور وہ معمولی سی حرکت بھی ان کے خلاف جانا شروع ہو جائے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جی میں پاکستان کے لیے ہوں اور میں نے اس کی خدمت کرنی ہے اور میری زندگی ہے پاکستان کے لیے، تو اس کے لیے ان کو عہدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ ہر لحاظ سے کسی عہدے پر بیٹھے بغیر بھی پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ جی قاسم علی شاہ صاحب کو جب چیئرمین بنایا گیا تو جو ان کی گورننگ باڈی کے جو لوگ ہیں وہ بڑے سینئر لوگ ہیں اور پوئٹ ہیں اور کچھ آرٹسٹ ہیں اور آرکیٹیکٹس ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں اس عہدے کے لیے قاسم علی شاہ صاحب سے، کیونکہ ایک تو ان کی ایج کوئی بہت زیادہ نہیں ہے جو کہ 42-43 سال بنتی ہے اور ان کے نیچے جو لوگ ہیں ان کی عمریں اکثر کی 60 سے اوپر کی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس عہدے کا زیادہ تجربہ رکھتے ہیں اور زیادہ نالج رکھتے ہیں، تو ان میں سے کسی کو اگر چوز کر لیا جاتا تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے بارے میں پازیٹیو کمنٹ دینے کی وجہ سے قاسم علی شاہ صاحب کو یہ عہدہ دیا، تو میرا خیال یہ بات ایسے ہی ہے، اور ان کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ جی وہ کنٹروورشل نہ ہوں یا باعث نہ ہوں یا کسی پارٹی کے ممبر کے طور پہ نہ آئیں سامنے، تو ان کو یہ عہدہ میرا خیال ہے اس پر فخر کرنے کی بجائے اس کو فی الفور چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر ان کو کوئی کسی عہدے یا بڑے نام کی ضرورت ہے تو وہ تو ہر کسی کو ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں عہدے اور نام کے پیچھے زیادہ تر وہ لوگ بھاگتے ہیں جو اکثر قانون سے بالا تر رہنا چاہتے ہیں اور وہ قانون کو اپنے گھر کی باندی یا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ تو قاسم علی شاہ صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں، بہت زیادہ انہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر وہ یہ عہدے پہ رہتے ہیں تو ان کی بہت ساری جو تقریریں ہیں یا بہت سارے جو انہوں نے لیکچر دیے ہوئے ہیں موٹیویشن، وہ کافی لیکچر جو ہیں وہ ان پر پورا نہیں اتر پائیں گے، کیونکہ وہ عہدے پر رہتے ہوئے ان کو بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ کسی جگہ پر حکومت کو فیور بھی دینی پڑ سکتی ہے جو کہ سٹنگ گورنمنٹ ہے، ان کو کسی جگہ پر ان کو فیور بھی دینی پڑ سکتی ہے اور کسی جگہ پر ان کی فیور میں بہت سارا کچھ کہنا بھی پڑ سکتا ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب اپنی پرانی تقریروں میں تمام حکمرانوں کو کرپٹ قرار دے چکے ہوئے ہیں اور تمام حکمرانوں کے بارے میں ان کا یہی خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے نہیں سوچتے اور ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب اب وہ چیئرمین ہوں گے تو ان کو ظاہری بات ہے کہ چیف منسٹر سے بھی ملنا پڑے گا اور پرائم منسٹر سے بھی ملنا پڑ سکتا ہے، تو ان کے بارے میں جو تاثر ہے کہ وہ جو ہے کسی پارٹی کو جوائن کر چکے وہ پکا ہو جائے گا۔ اور میرا جو خیال ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب کو یہ عہدہ اس لیے بھی دیا گیا ہے کہ ملک کی جو تمام جو یوتھ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور مخالف پارٹی یا نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہمارے ساتھ آ جائے جس کی یوتھ یا نوجوان جس کی بات اچھے طریقے سے سنتے ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے قاسم علی شاہ صاحب کو اپنی پارٹی کے یعنی نوجوانوں کو قائل کرنے کے لیے یا نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ان کو عہدہ دیا ہے۔
تاکہ وہ فیوچر میں بات کریں تو ان کے بارے میں کریں، اور جو نوجوانوں کے درمیان میں ان کی جو نون لیگ ہے یا اتحادی پارٹیاں، ان کی رائے ہموار اور محبت بڑھے اور آنے والے الیکشن میں ان کو اس پر ووٹ مل جائے۔ میرا خیال ہے یہ گورنمنٹ جو کچھ بھی کر رہی ہے یہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہے، تو قاسم علی شاہ صاحب کو یہ عہدہ مبارک ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے انہیں کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے۔